بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، رات گئے مسلح فوج میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے ہوئے ہیں۔ یہ تقرر و تبادلوں میں کور کمانڈرز کے تقرر و تبادلے شامل ہیں، چیف آف جنرل سٹاف کے تبادلے شامل ہیں، اور یہ کن کن کے تبادلے کیے گئے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پہ کیے گئے ہیں، یہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا، سول حکومت میں بھی ممکنہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی سے نپٹنے کے لیے بڑے تبادلے کیے ہیں، جس میں آئی جی خیبر پختونخوا کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے تو شروع کرتے ہیں سول حکومت کے تبادلوں سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی نے ایک کال دی تھی جس میں علی امین گنڈا پور کو انہوں نے فارغ کیا اور جنید اکبر خان کو بنایا۔ انہوں نے کہا اب کمپرومائز کی سیاست نہیں ہوگی، اب سڑکوں پہ احتجاج ہوگا اور سڑکوں پہ بات ہوگی، اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی کانفرنس میٹنگ نہیں ہوگی۔ جنید اکبر اگر 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے نپٹنے کے لیے سول حکومت نے بندوبست کر لیا ہے۔ بندوبست کیا کیا؟ انہوں نے فوری طور پر آئی جی خیبر پختونخوا کو او ایس ڈی کر کے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے، اور پنجاب سے ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا ہے۔ ذوالفقار حمید جو ہیں وہ پنجاب میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں، منجے ہوئے افسر ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا ٹلٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف یا پی ایم ایل این کی طرف کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے بااعتماد افسر کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا ہے۔ اس وقت وہ پنجاب میں خدمات انجام دے رہے تھے بطور ایڈیشنل آئی جی پنجاب، اور وہ اس سے پہلے اسپیشل برانچ میں بھی رہ چکے تھے بلکہ وہ اسپیشل برانچ میں خدمات انجام دے رہے تھے، معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، دوسرا، ڈی جی ایف آئی اے اسحاق جہانگیر کو جو ہے وہ فوری طور پہ او ایس ٹی کر دیا گیا۔ اس کی وجوہات ہیں، آپ کو پتہ ہے آئے روز سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی جانیں جو ہیں وہ سمندر برد ہو جاتی ہیں، اور ایجنٹ جو ہیں وہ ایف آئی اے سے قابو نہیں آ رہے۔ اس میں کئی ڈائریکٹرز کے نام بھی ہیں، کئی سینئر ایف آئی اے افسران کے نام بھی ہیں۔ اس چیز پہ کنٹرول نہیں پایا جا رہا۔ ایف آئی اے کا موقف علیحدہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اب ہم نے کنٹرول کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو لوگ لیبیا میں پناہ گزین ہیں، پہنچ چکے ہیں اور وہاں کی جیلوں میں ہیں، اور وہاں سے پاکستان سے وہ اپنے پیاروں سے پیسے منگواتے ہیں اور ایجنٹ وہاں سے انہیں لے کے جاتے ہیں اور کشتی الٹ جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی 1-2 کشتیاں الٹنے کے واقعات آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کسی کی قیمتی جان جو ہے ضائع ہو۔ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں سے ایجنٹ لے کے جاتے ہیں، وہ کوئی کسی کو نہیں کہہ کے لے کے جاتا کہ میں باہر لے کے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اگر بچ گیا آپ کا بچہ تو اٹلی یورپ ہوگا، اگر نہ بچ گیا تو پھر اللہ کے سپرد۔ لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر جو کہ چیف آف جنرل سٹاف تعینات تھے، ان کو وہاں سے تبدیل کر کے فوری طور پر کور کمانڈر کراچی تعینات کر دیا گیا ہے۔ کراچی ایک بہت بڑی کور ہے، کور کمانڈر کراچی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا جو کور کمانڈر لاہور تھے، ان کو تبدیل کر کے چیف آف جنرل سٹاف ان کی جگہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی جو بڑی اہم تعیناتی ہوئی ہے اس میں لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار یہ کور کمانڈر کراچی تھے، ان کو تبدیل کر کے این ڈی یو یعنی کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے، ایز پریزیڈنٹ بھیج دیا گیا ہوگا۔ حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو ہیں ان کی وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے بارے میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں بطور ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات کیا تھا، تو اس کے بعد یہ پرموٹ ہوئے اور پھر یہ کور کمانڈر کراچی تعینات ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو اگلی اہم تعیناتی ہوئی ہے، لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ، سندھ ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔
جبکہ فیاض حسین شاہ جو اس وقت خدمات انجام دے رہے تھے وہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ خدمات انجام دے رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر نجف سندھ ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کی حال ہی میں پروموشن ہوئی ہے، انہیں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی جگہ جنرل ہیڈ کوارٹر ٹریننگ جو ہے وہ پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم تقرر و تبادلے ہیں۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔